باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 دسمبر 2021 ہے، تو اس سے آپ کو یقیناً یاد آ گیا ہوگا کہ 16 دسمبر 1971 میں ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گئے۔ اس کا آج نام ہے بنگلہ دیش۔ وہ الگ ملک بن گیا اور ادھر پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی۔ شکست کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، ذمہ داران بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن دو بندے بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1 ذوالفقار علی بھٹو۔ ایک یا دو سیٹیں کم سہیں، لیکن ذوالفقار بھٹو کی اس الیکشن میں سیٹیں کم تھیں، لیکن اس نے ضد کی کہ اقتدار مجھے دیا جائے۔ اور دوسرا ذمہ دار تھا جنرل ضیاء، جو شراب کا ریسہ تھا اور حمود الرحمان کمیشن میں ساری چیزیں اوپن ہیں، وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب بھٹو نے یہ لفظ بولا کہ جو بھی یہاں سے ڈھاکا جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اس وقت اگر ضیاء بھٹو کی حمایت کرنے کی بجائے یا خاموش رہنے کی بجائے یہ وارننگ دیتا کہ اس وقت میں ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان یا مطلب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور تم کون ہوتے ہو کسی کی ٹانگیں توڑنے والے، اور مجیب الرحمان کو سمجھاتا کہ تمہیں اقتدار دم دیں گے، تم ڈھاکہ نہ بلاؤ اجلاس، تم پاکستان میں بلاؤ، نہ اللہ بھلا کرے، آپ بلاؤ ادھر کراچی میں، جو کراچی اس کا وقت کراچی تھا، سوری کراچی نہیں تھا تو اسلام آباد ہوگا، کیپٹل میں بلاؤ اجلاس، تمہیں اقتدار میں دوں گا، کیونکہ تمہاری ایک یا دو سیٹیں زیادہ ہیں۔ اگر منتقلی اقتدار منصفانہ ہو جاتی اور بھٹو صاحب اس وقت ابن الوقتی کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج 2 لخت پاکستان، جس کا ہمارے پاس کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے، ابھی بھی اب ہم دوبارہ ملیں بھی صحیح تو صدیاں لگ جائیں گی ہمیں اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ دو لوگوں کی، میں اب کیا کہوں گا، 2 لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا۔ تو ہم سوائے افسوس کے، سوائے پچھتاوے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور پچھتاوے کا سب سے اچھا پہلو پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم ماضی کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو آج اگر خدا نخواستہ، اگر فرض کر، ابھی تو پہلے ویسے تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو اگر سندھ میں کچھ محرومیاں ہیں، بلوچستان میں کچھ محرومیاں ہیں، تو اس کو موجودہ حکومت، گورنمنٹ، وہ ماشاءاللہ بہت ذمہ دار گورنمنٹ ہے، تو اس کو وہ پورا کر لے تو پاکستان متحد رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی لوگوں کو، عوام کو چھوڑ کے اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو پھر پاکستان کا اللہ وارث ہے، اور واقعی اللہ وارث ہے پاکستان کا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اللہ حافظ۔